لیکن اب بھی اس کی ایج کتنی؟ اب 10 سال کا ہے ماشاء تو اللہ. اب وہ بھی اسی سیٹ اپ میں پڑھ رہا ہے جس میں آپ؟ ایبسلیوٹلی, یہ اسی کے لیے بنا تھا. کتنے بچے ہیں آپ کے اس سیٹ میں اپ میں؟ جی ابھی اس وقت 6 سے 8 سے زیادہ نہیں لے رہی, کیونکہ اچھا, میں اور نے صرف آپ ہی ہیں کوئی اور آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ پورا اسٹاف ہے, سو بڑے اچھا. ٹرین اسٹاف ہے, پیتھولوجسٹ ہیں, تھراپسٹ ہیں, اور ان کو میں کیا کرتی ہوں, ان کو میں پلے بیسڈ ٹیچنگ سکھاتی ہوں. پھر وہ اس میتھڈ سے میتھ, سائنس, انگلش پڑھاتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک 9 سال کی بچی کو ایئر 1 انیٹمی سکھائی ہے. ہم لوگوں نے ایک 5 سال کے بچے کو اسپینش اور فرینچ سکھائی ہے. ہم لوگوں نے الجبرا سکھائی ہے 6 سال کے بچے کو. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اتنا جو کم لیول پہ ہے, یہ تو بہت سارے آٹزم کے شکار بچے تو بہت ہیں پاکستان میں, تو آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے اس کو بڑھانے کا؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ابھی مجھے خود بھی آئی ہیڈ ٹو میک شیور کہ میں ایک سسٹم کنسٹرکٹ کروں جو کہ پھر اسکیلیبل ہو, جس کو پھر میں اسپریڈ کر سکوں. جب آپ اپنے سسٹم کو پہلے فرم نہ کر لیں اور ایک دم سے ارلی ایکسپینشنس کر لیں, تو اس کا آئی نو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی کافی کچھ اسٹرکچر کیا کہ اچھا اس طریقے سے تقریباً میجورٹی آف بچے میتھس جلدی سیکھ رہے ہیں, یا اس طریقے سے میجورٹی آف بچے انگلش پک کر رہے ہیں. ریڈنگ رائٹنگ سکھانی ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے ان بچوں کو. اب جیسے ہی ہمیں کانفیڈنٹ آئے گا تو دین پھر ہم برانچز نکالیں گے, لیکن اس میں بھی کانسیپٹ ہے مشروم برانچ کا, کیونکہ 1-on-1 جو انڈر 12 یا انڈر 10 بچے ہوتے ہیں نا, وہ 1-on-1 بہت تھرائیو کرتے ہیں. ان کی کمیونیکیشن اسکل, ایون تو ان کے پاس لینگویج آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس پراپرلی نہیں کر پاتے. اچھا, جو آپ کر رہی ہیں انڈیویجول لیول پہ وہ تو ٹھیک ہے, بڑا اچھی بات ہے, لیکن جتنا بڑا ہمارا ملک ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ پالیسی لیول پہ حکومت کر رہی ہے کچھ کہ نہیں کر رہی, اور کر رہی ہے تو کیا از اٹ انف؟ اٹس ناٹ انف. ابھی بہت بڑے گیپس ہیں جو میں نے اپنے والد کو بھی ابھی آئیڈینٹیفائی کروائے ہیں, ہم بینگ انوالوڈ ہیلتھ میں پنجاب میں. جیسے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اسیسمنٹ لوگ بیٹھنے چاہیے, یا ایک تھراپسٹ اویلیبل ہونا چاہیے, تاکہ ایک بالکل بیس لیول آپ اس کی بچے کی تیاری کروانا شروع کرے تھوڑے سے. اور ہم NHS کا ماڈل میں نے ریکمینڈ کیا ہے, جو لنڈن کا ماڈل ہے, کہ انہوں نے کیسے وہ تو NHS تو ویسے فارغ ہو گیا, وہ تو بند کر رہے ہیں. لیکن NHS کا جو ماڈل تھا نا, جس کے تھرو انہوں نے یہ سروس تھرو آؤٹ ملک اپلائی کی تھی, میں اس اسٹرکچر کی بات کر رہی ہوں. اچھا, کہ وہ ایک بنا بنایا اسٹرکچر تھا. بھائی آپ کا MNA بھی ہے, بلال اظہر, تو والد صاحب کو بتایا, تو بھائی کو نہیں بتایا پورے ملک کے لیے وہ پالیسی بنائے؟ بھائی کا تو بالکل وہ دوسری سائڈ پہ رجحان ہے نا, وہ تو فائنانس میں. اور لیکن حکومت کا حصہ تو ہے نا, حکومت کا تو بالکل حکومت فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی کام کرے, دیکھیں آپ کے والد صاحب تو پنجاب کے لیول پہ کر رہے ہیں نا, تو اس میں سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, خیبر پختونخوا, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, وہاں بھی تو یہ مسائل ہیں. تو وہ تو قومی سطح پہ اس کو اگر اٹھایا جائے نیشنل لیول پہ, تو نیشنل لیول پہ نیشنل اسمبلی یا فیڈرل کیبنٹ ہی کرے گی نا, اس کا وہ حصہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بھی سینسٹائز. وہ میں نے بات کی ہے, پر اس میں دیکھیے اب میں جو 12 لوگوں پہ اپلائی کر رہی ہوں, جب وہ کروڑوں کی عوام پہ اپلائی ہوگا, اس کی پالیسی بہت مختلف ہوگی, اس کی اسٹرکچرنگ بہت مختلف ہوگی, تو اٹس اے ہیوج پروجیکٹ. یہ میں نے ریکمنڈیشن ضرور دی ہے, اویئرنیس. سو ابھی میں جیسے اب میں نے اب ویڈیوز اپنی لگانی شروع کی ہیں, کیونکہ مزے کی بات تھی کہ میں جب آغا خان کے لیے ویڈیو ایڈٹ کری تھی, تو میں ساتھ ساتھ گھڑ سواری کرتی تھی, تو گھوڑے سے اتر کے لٹرلی میرا وہ ایڈٹ کر رہا ہوتا تھا لڑکا ویڈیو, تو میں بیٹھی, تو ایک دن میرا ٹرینر آیا پیچھے سے, تو کہتا ہے کہ یہ میرے ڈرائیور کو نہیں مل سکتی ویڈیو, اس کی 2 سال کی بچی ہے گاؤں میں, یہ پڑھاتے بھی لیٹ ہے, تو روز اس کی ماں بڑا کچھ سیکھ کے اس کو سکھانا شروع کر دے گی. وہاں سے نا میرے دماغ میں پھنسا ہوا ہے کہ میں نے یہ ویڈیوز عوام تک پہنچانی ہے. وہ آغا خان کا کوئی پروجیکٹ تھا جس کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی؟ آغا خان کا تھا مدر لیڈ کریکولم. ان کا تھا کووڈ میں, جب اسکول بند ہو گئے تھے, کہ بچوں کی کیونکہ پڑھائی بند ہو گئی ہے, تو مائیں ٹیچر بنے. تو میری ذمہ داری تھی ایک پورا ڈیولپ کرنا پروگرام, جس میں ماؤں کو میں نے ٹریننگ ایسی دینی تھی کہ وہ لٹرلی اپنے مین ریسورسز جو اویلیبل ہے ان کے ساتھ بیسک سبجیکٹس میتھ, سائنس, انگلش پڑھا. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بنا لیا سیٹ اپ, پھر اور کیا کیا آپ نے زندگی میں اس کے علاوہ جب واپس آئی ہیں؟ تو پھر ایک تو اللہ کے بہت قریب ہوئی ہوں, وہ ایک پرسنل جرنی بہت چلی. وہ سمجھائیں, یہ جو اللہ کے قریب ہونے والی بات کی ہے, یہ کیسے کوئی انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونا, کہ بندہ آج ڈیسائیڈ کرے میں اللہ کے قریب ہو جانا ہے اور پھر ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایک بڑا اگر میں آپ کو کہوں جرنی کہاں سے شروع ہوئی, تو بچپن سے اللہ سے باتیں کریں, وہ نہیں سونے سے پہلے باتیں کریں. اس کو میں جاننا چاہ رہا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں ینگسٹر جانے کہ آپ نے کہا میں اللہ کے قریب ہوئی واپس آنے کے بعد, ہونے کی کوشش کی. کیا کوشش کی, کیسے کی؟ سب سے پہلے میرا رجحان تھوڑا سا جس طرح
میں اپنی پرسنل طریقے سے اللہ سے اپنا پیار ایکسپریس کرتی تھی, وہ مجھے تھوڑا سا قریب لگا کانسیپٹ آف صوفیزم سے. تو میں نے صوفیزم بہت عرصہ ایکسپلور کیا, لیکن میرے ماں باپ نے میری کہیں نہ کہیں گراؤنڈنگ جو تھی وہ قرآن اور حدیث سے بڑی اسٹرانگلی رکھی ہوئی تھی کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. لیکن صوفیزم میں آپ نے لوگوں کو پڑھنا اور ان کے طریقے کو پڑھنا شروع کر دیا کہ لوگ اللہ سے راہ اپنی کیسے دل سے بناتے ہیں, بیونڈ کیا فرائض ہیں, کیا نوافل ہیں, کیا یہ ہے. تو جب وہ اس سطح پہ ایکسپلور کرنا شروع کیا نا, تو پھر مجھے لگا کہ کچھ طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس سے اللہ کے قریب ہو سکتے, چاہے وہ انسانیت ہی کیوں نہ. کیا ہے طریقے؟ سب سے پہلے صاف دل, صاف نیت, انسانیت, اپنا مقصد یہاں پہ سمجھنا, آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اور جو وہ مقصد ہے وہ اللہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو آپ کے خیال میں حقوق العباد یا حقوق اللہ پہلے آتے ہیں؟ حقوق العباد. حقوق العباد یہ تو اللہ نے خود کہا. تو جو بلے شاہ نے کہا مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ چاہتا ہے, پر کسی کا دل نہ ٹاویں, رب دلاں وچ رہندا ہے. 100%. تو انسانیت کی خدمت, انسان کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ کو سمجھ آیا یا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ یہ تو میں نے اپنے والدین کو دونوں کو کرتے دیکھا تھا بہت بچپن سے. نہیں لیکن وہ تو دیکھا نا, آپ نے کہا میں اللہ سے قریب ہوئی, تو یہ قربت کا راستہ اللہ سے یہی ہے نا, تو کیسے آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدا دیکھنا, ڈھونڈنا, پا لینا, چاہے وہ ایک چڑیا کی آواز ہو یا درخت ہو, چاہے وہ کوئی دروازے پہ آ کے کسی کو کھانا کھلا دینا ہو, کہ مطلب اللہ میں ہر طریقے سے آپ کے پاس اللہ کے بندوں کا خیال کرنا شروع کیا, اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا شروع کیا, چاہے پرندے ہیں, چاہے جانور ہیں, چاہے انسان. اور جب یہ اسپیشلی بچوں کے ساتھ آپ کرتے ہو نا, تو جو آپ دعائیں بھی سمیٹتے ہو, اور یہ بچے بڑے خالص ہوتے ہیں اور ان کو پیار سے, بہت پیار سے ڈیل کیا جاتا ہے, وہ بھی آپ کو ایک عاجزی اور خلوص سکھاتے ہیں. تو یہ میری ایک جرنی کو. پھر جانور, گھوڑے جیسا حساس جانور میں نے آج تک زندگی میں اچھا, گھوڑا سب سے حساس جانور ہے؟ بہت حساس جانور. کس سینس میں؟ ہر بہت سینسٹیو ہے. وہ تو کتا بہت وفادار ہے, کتا وفادار ہے, لیکن گھوڑا جو ہے وہ آپ کی انٹینشنز بھی ریڈ کر لیتا ہے, تو نیت ریڈ کر لیتا ہے, اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہوتا ہے. ایکوائن تھیراپی ویسٹرن ورلڈ میں بہت کامن ہے, پاکستان میں اتنی نہیں ہے. جتنے انگزائٹی, ڈپریشن, ہر چیز کے ہوتے ہیں, گھوڑا کیا کرتا ہے, آپ کی فریکوینسی پکڑتا ہے, اس کی اینٹیڈوٹ کی فریکوینسی آپ کو ریلیز کرتا ہے. تو گھوڑے کے صرف قریب ہونا, سمجھائیں آسان الفاظ. اچھا آسان الفاظ میں پریشان ہوں, اسٹریس میں ہوں. اچھا, بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں گھوڑوں کے پاس سکون آتا ہے. اچھا, آپ صرف وہاں جا کھڑے ہو جائیں تو سکون آئے گا. گھوڑا کیا کرتا ہے, وہ ایک ہرڈ اینیمل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اٹیکر نہیں ہے, وہ رنر ہے, گروہ میں رہتا ہے, اور وہ اس کے کوئی سینگ نہیں ہے, دانت نہیں ہے, وہ اٹیک نہیں کرتا, وہ بھاگتا ہے. تو اس کی ایک وہ اللہ میاں نے حساس پن بڑھایا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ 6 فٹ دور سے ایک اور گھوڑے کو پریشان یا ڈرا ہوا دیکھے گا تو وہ خود بھاگے گا اس کی طرف یا اس سے دور, مطلب جہاں سے بھی اس کو ڈینجر کا علامت آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ میاں نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے. اب جب وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی بھی اسی طرح گھبراہٹ, ڈر, خوف سب سینس کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے؟ نہیں, وہ پھر دیکھتا ہے. پھر آپ اس سے جب پیار کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو پیٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے جب آپ پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. اب لوگوں کے بڑے مختلف طریقے ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی, میں نے کہا جی کیسے آپ آتے ہیں. میرا طریقہ پرسنل یہ ہے کہ میں پہلے جا کے اپنا ہاتھ دیتی ہوں کہ سونگو, مجھ سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے, نہیں ہے, پھر میں اس کو پیار کرتی ہوں. میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں میں پھیرتے ہیں کہ مجھے یقین کرتے ہو کہ میں آئی کم ود نو ہارم. تو جب وہ گھوڑا آپ کو ایکسیپٹ, اس کی باڈی لینگویج ریلیکس ہو جاتی ہے, ورنہ گھوڑا کان پیچھے کر لیتا ہے کہ